یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زمانہ پہلے کراچی کی مصروف گلیوں میں ایک نہایت عاجز مگر عظیم دل والا شخص رہتا تھا، جسے سب ایدی صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ نہ اس کے پاس کوئی خزانہ تھے، نہ محلات اور نہ ہی قیمتی لباس۔ اس کی سادہ زندگی کے مطابق اس کے کپڑے بھی سادہ تھے، لیکن اس کے سینے میں ایسا وسیع دل تھا جو دنیا کے تمام دکھ سہنے کی گنجائش رکھتا تھا۔ وہ اکثر اپنے گرد موجود لوگوں سے کہا کرتے تھے، انسان کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک دوپہر جب دھوپ تیز اور گلیاں دور سے بری ہوئی تھی، ایک پریشان حال ماں روتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے اور اس کی کانپتی باہوں میں ایک کمزور بخار سے تپتا بچہ تھا، جس کی سانس پر ہر لمحے رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، ایدی صاحب، میرا بیٹا مر رہا ہے اور میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ ایدی صاحب نے بغیر کچھ کہے فوراً اپنی پرانی ایمبولینس نکالی، وہی ایمبولینس جس نے بے شمار خدمت کے سفر طے کیے تھے۔ انجن نے کھانستا ہوا شور کیا مگر چل پڑا، اور وہ تیزی سے ہجوم بھری گلیوں سے گزرتا ہوئے شہر کے اسپتال پہنچے۔ مگر اسپتال کے دروازے پر عملے نے سرد لہجے میں کہا، جب تک فیس نہیں دو گے علاج شروع نہیں ہوگا۔ ایدی صاحب نے اپنی جیبیں ٹٹولی، وہ خالی تھی۔ آج کے دن کا آخری سکہ وہ پہلے ہی بکوں کو کھانا دینے پر خرچ کر چکے تھے۔ ان کے پاس قیمتی چیز کے طور پر صرف ایک پرانی کلائی کڑی تھی جو برسوں کے استعمال سے گھس گئی تھی۔ بغیر کسی تردد کے انہوں نے گھڑی اتاری، اسپتال کے باہر موجود ایک دکاندار کے پاس گئے اور اسے بیچ دیا۔ فوراً وہ رقم لے کر واپس آئے، فیس ادا کی اور بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ اس رات بچہ بچ گیا۔ سال تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر گئے۔ وہی بچہ جوان ہو کر ایک تعلیم یافتہ اور ماہر ڈاکٹر بن گیا۔ ایک دن وہ ایدی فاؤنڈیشن کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سر، آپ نے اس دن میری جان بچانے کے لیے اپنی گھڑی دے دی تھی۔ آج میں نے یہ اسپتال تعمیر کیا ہے اور اسے غریبوں کے نام کیا ہے، آپ کے اعزاز میں۔ ایدی صاحب نے اس کی طرف نرم جاننے والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور دھیرے سے بولے، بیٹا، اصل دولت تو یہی ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ سچی خدمت اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نیکی کا ایک بیج صدیوں تک پھل دیتا ہے۔